مضمون تاریخ 12ویں جماعت، سبق نمبر 1، یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور اور سائنس کا فروغ۔ درسی کتاب صفحہ نمبر 1۔ عزیز طلبہ، آج ہم 12ویں جماعت کے مضمون تاریخ کے سبق نمبر 1، یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور اور سائنس کا فروغ کے حصے اول کا مطالعہ کریں گے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو بغور دیکھیں گے اور اہم نکات اپنی بیاضوں میں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس ویڈیو میں ہم جن نکات کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ اس طرح ہیں: یورپ کی صلیبی جنگیں اور ان کے دورس اثرات، یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور، سائنس کا ارتقاء اور مختلف شعبوں میں سائنسی ایجادات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے پچھلی جماعتوں میں پڑھا ہوگا کہ یورپ میں وسطی دور کے آخری مرحلے میں جغرافیائی دریافتوں اور مذہبی اصلاحات کی تحریکوں جیسے واقعات کی وجہ سے جدید عہد کی بنیاد پڑی۔ اس زمانے کو نشاط الثانیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مختلف فنون، فن تعمیر، فلسفہ جیسے شعبوں میں قدیم یونانی اور رومن روایات کی بازیافت ہوئی، لیکن نشاط الثانیہ سے مراد صرف روایات کا احیاء ہی نہیں تھا، بلکہ نشاط الثانیہ نے ہمہ جہت ترقی کی راہ ہموار کی اور یہیں سے ایک نئے دور کی شروعات ہوئی۔ یورپ کی صلیبی جنگیں اور ان کے دورس اثرات۔ یروشلم اور بیت لحم، یہ دو شہر یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے نہایت مقدس تسلیم کیے جاتے ہیں۔ 11ویں صدی عیسوی میں یہ شہر مسلم حکمرانوں کے قبضے میں تھے۔ ان شہروں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے عیسائی مذہب کے پیروکاروں نے وقتاً فوقتاً کئی جنگیں لڑی۔ ان جنگوں کو صلیبی جنگیں یعنی کروسیڈز کہا جاتا ہے۔ صلیبی جنگوں کی حمایت۔ عہد وسطیٰ میں یورپ کے عوام کے ذہن مذہبی جنگوں کے جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ نے بھی ان جنگوں میں عوامی شمولیت کے مقصد کے تحت لوگوں کو گرجا گھر سے جڑے معاملات میں خصوصی رعایت دینے کا اعلان کیا۔ ان رعایتوں کی وجہ سے لوگ ان جنگوں میں خلوص دل اور جوش و خروش کے ساتھ شامل ہوئے۔ ان جنگوں کے پس پشت یورپ کے سیاسی اور سماجی حالات نے نہایت اہم کردار نبھایا۔ رومن شہنشاہوں کو ان جنگوں کے توسط سے سیریا اور ایشیا کوچک میں اپنا اقتدار قائم کرنا تھا۔ اسی طرح اٹلی کے وینس اور جینوا جیسے تجارتی شہروں سے تعلق رکھنے والے امیر اور دولت مند لوگوں کو وسطی ایشیا میں اپنے بازار قائم کرنے تھے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر یورپ کے حکمرانوں اور تاجروں نے صلیبی جنگوں کی حمایت اور تائید کی۔ عزیز طلبہ، اگر ہم صلیبی جنگوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ 1096 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ لڑی گئی۔ اسی طرح دوسری صلیبی جنگ کے درمیان پوپ یوجینیس سوم نے فرانسیسی حکمراں لوئی ہفتم اور جرمن بادشاہ کانراڈ سوم کو اپنے پالے میں کر لیا، لیکن ان تینوں کو دوسری صلیبی جنگ میں ترکوں نے شکست فاش دے دی۔ اس کے بعد مصر کے حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا۔ کل ملا کر 9 صلیبی جنگیں لڑی گئیں۔ اگرچہ کہ یہ صلیبی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی،
اس کے باوجود یروشلم اور اس کے آس پاس کا علاقہ مسلم حکمرانوں کے تابع رہا۔ صلیبی جنگوں کی ناکامی کی وجوہات۔ یورپ کے صلیبی جنگوں میں عیسائی سپاہیوں کے ہاتھ ناکامی ہی لگی، کیونکہ یورپ کے بہت سے دیگر حکمرانوں نے ان جنگوں کی طرف نہایت تنگ نظری سے دیکھا، یعنی انہوں نے ان جنگوں کو محض مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا۔ صلیبی جنگوں کی ناکامی کے پس پشت مذہب سے متعلق لوگوں کے عقیدے میں مسلسل ہونے والی کمی، یورپ کے مختلف حکمرانوں میں باہم اتحاد کا فقدان اور پوپ اور جرمن بادشاہ کے درمیان عدم مطابقت اور بازنطینی بادشاہوں کے تعاون کا فقدان جیسی وجوہات کار فرما تھی۔ صلیبی جنگوں کے اثرات۔ عزیز طلبہ، صلیبی جنگوں کی ناکامی کی وجوہات پڑھنے کے بعد اب ہم صلیبی جنگوں کے اثرات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ صلیبی جنگوں کے جو اثرات دکھائی دیتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ چند مورخین کی رائے میں صلیبی جنگوں کی وجہ سے سرانجام شاہی کو زوال حاصل ہوا، پوپ پر عوام کے اعتبار میں کمی واقع ہوئی، وسطی ایشیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے اٹلی اور جرمنی کے شہروں کو نئے علاقے ہاتھ لگ گئے، نئے تجارتی طبقے کو عروج حاصل ہوا، یورپ کی جنگی تکنیکوں میں بھی تبدیلیاں واقع ہوئی، قلعوں کی تعمیر، مرکزی ٹھکانے کے طور پر قلعوں کا استعمال، دشمنوں کے راستے تباہ کرنے کے لیے تدبیریں وغیرہ جیسے معاملات میں یورپی ملکوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ ان جنگوں کے دوران ہونے والے اخراجات کی تلافی کے لیے یورپی حکمرانوں نے عوام پر نئے نئے ٹیکس نافذ کیے۔ یہ ٹیکس براہ راست حکمرانوں کے خزانے میں جمع ہونے لگے۔ یورپ کے عوام کے لیے اب تک غیر معروف اشیاء جیسے مختلف جڑی بوٹیاں، پھلوں، عطریات، کپڑوں اور لباسوں کی مختلف اقسام کے علاوہ شکر، سوتی کپڑے، مصالحوں اور دوائیوں وغیرہ سے یورپی عوام متعارف ہونے لگے۔ صلیبی جنگوں کے دور میں یورپی ملکوں کا رابطہ عربوں کے ساتھ قائم ہوا، جس کی وجہ سے انہیں نئے نئے موضوعات کا تعارف اور علم حاصل ہوا۔ یورپیوں نے عربوں سے علم کیمیا، موسیقی اور تجارت جیسے شعبوں کی کئی چیزیں سیکھیں۔ اس طرح یہ تمام صلیبی جنگوں کے ہونے والے اثرات تھے۔ یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور۔ عزیز طلبہ، صلیبی جنگوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم یورپ میں نشاط الثانیہ کے دور کا مطالعہ کریں گے۔ 14ویں صدی عیسوی میں نشاط الثانیہ کا آغاز ہوا۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کو نشاط الثانیہ کے دور کا نقطۂ عروج تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان 300 برسوں میں دانشورانہ اور سائنسی طرز حیات کو ایک نئی سمت حاصل ہوئی۔ لوگوں کو یہ سمجھنے میں دلچسپی پیدا ہو گئی کہ دنیا میں موجود مختلف پوشیدہ رازوں کو سائنسی طریقوں سے آشکار کیا جا سکتا ہے۔ شاعری، ڈرامہ، ادب وغیرہ جیسے موضوعات پر تخلیقات تحریر کی جانے لگیں۔ سائنس میں نئے نئے تجربات کرنے کی شروعات ہوئی۔ پہلے انسان جب دنیا کے وجود پر غور و فکر کرتا تھا تو اس غور و فکر کے مرکز میں خدا کی ذات ہوا کرتی تھی، لیکن اب انسان کی اپنی ذات اس غور و فکر کا مرکز بن گئی۔ اسی کو انسانیت کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں نہایت بہادر اور حوصلہ مند ملاحوں نے نئے نئے علاقے دریافت کرنے کے لیے یورپی حکمرانوں کی مدد اور حوصلہ افزائی حاصل کی۔ ان ملاحوں نے
جن جن ملکوں اور علاقوں کا دورہ کیا، وہاں کے پھل، سبزی، درخت، جڑی بوٹیاں، پھول، جنگلی جانور اور مختلف اوزاروں سے متعلق معلومات اپنے ملکوں کو روانہ کی۔ 1543 عیسوی میں نکولس کوپرنکس نے انکشاف کیا کہ سیارے زمین کے گرد نہیں بلکہ سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ نکولس کوپرنکس کے علاوہ 1609 عیسوی میں گیلیلیو نامی سائنسداں نے دوربین ایجاد کی۔ اس دوربین کی وجہ سے جغرافیائی دریافتوں میں نہایت مثبت پیش رفت ہوئی۔ گیلیلیو نے کوپرنکس اور کیپلر کی تحقیقات کی تائید کی، جس کی وجہ سے طبیعیات کو ایک نئی سمت حاصل ہوئی۔ بندوقوں میں استعمال ہونے والی بارود اور چھپائی یعنی طباعت کی ایجاد کی وجہ سے جنگی تکنیکوں اور مختلف علوم کے ابلاغ میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ جرمنی کے جوہانس گٹنبرگ نے 1440 عیسوی میں چھاپا خانہ یعنی پرنٹنگ پریس شروع کیا۔ جوہانس گٹنبرگ 1398 عیسوی میں جرمنی میں پیدا ہوا تھا۔ مینز اس کی جائے پیدائش تھی۔ وہ ایک سونار تھا۔ اسے دھاتوں کے فنون سے واقفیت تھی۔ اس نے دھاتوں کی مدد سے چھاپا خانے کے کیلے تیار کیے۔ اس نے مینز میں چھاپا خانہ جاری کیا۔ جوہانس گٹنبرگ نے اپنے چھاپا خانہ میں بائبل کی طباعت یعنی چھپائی کی۔ اس طرح مینز کا شہر اپنی طباعت کی وجہ سے مقبول ہوا۔ یہ اپنے ابھرے ہوئے حروف تہجی، عام چھپائی کے کیلوں اور کاغذ اور سیاہی کے لیے مشہور ہوا۔ 1451 عیسوی میں اٹلی میں پہلا چھاپا خانہ شروع ہوا۔ چھاپے خانے کی ایجاد کو نشاط الثانیہ کے دور کا سب سے بڑا تحفہ مانا جاتا ہے۔ اس تحفے کی وجہ سے علوم و فنون اور معلومات کی اشاعت اور عام انسانوں تک ان کی پہنچ ممکن ہو پائی۔ 18ویں صدی میں یورپ میں ابتدائی جدید یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ یورپ کی یونیورسٹیوں کے نصاب میں ہومر کی ایلیاڈ اور اوڈیسی جیسی شاہکار رزمیہ نظمیں، یونانی ڈرامے، مشہور و معروف مقررین کی تقریریں، سنگ تراشی، اخلاقیات، سیاسیات اور تاریخ جیسے مضامین کو شامل کیا گیا۔ ان مضامین کے مطالعے کی وجہ سے عوام میں آزادانہ طور پر غور و فکر کی عادت پروان چڑھنے لگی۔ کیتھولک چرچ۔ نشاط الثانیہ کے دور میں چرچ کوئی مذہبی ادارہ نہیں بلکہ لوگوں کی ذاتی زندگی کے معاملات کو دیکھ ریکھ کرنے والا ادارہ تھا۔ چرچ کے مذہبی رہنما چرچ کے نام کے فرامین جاری کر کے عام لوگوں کا معاشی استحصال کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے آزادانہ طور پر غور و فکر کرنے یا اپنی آزادانہ رائے کا عوامی طور پر اظہار کرنے پر سزائے موت دی جاتی تھی۔ ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نشاط الثانیہ کے دور میں انسانیت پسند طرز فکر نے موافق ماحول تیار کیا۔ جدید سائنس۔ لوگ اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر سائنسی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے سچائی اور حقیقت کا تجربہ کرنے لگے۔ اسی کو جدید سائنس کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ریاضی، سائنس اور فنون کی تعلیم کو اہمیت حاصل ہوئی۔ گیلیلیو نے کوپرنکس اور کیپلر کی تحقیقات کی تائید کی، جس کی وجہ سے طبیعیات کو ایک نئی سمت حاصل ہوئی۔ بندوقوں میں استعمال ہونے والی بارود اور
چھپائی یعنی طباعت کی ایجاد کی وجہ سے جنگی تکنیکوں اور مختلف علوم کے ابلاغ میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ فنون۔ عزیز طلبہ، جدید سائنس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم نشاط الثانیہ کے دور میں فنون کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ نشاط الثانیہ کے دور میں فنون پر بھی سائنس کے اثرات مرتب ہوئے۔ اسی دور میں کیمیا کے نام سے جانی جانے والی سائنس میں پر اسراریت کم ہوئی اور سائنسی بنیادوں پر اس کی عمارت تعمیر ہوئی۔ یہی کیمیا آگے چل کر کیمسٹری میں تبدیل ہو گئی۔ علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں ہونے والی تحقیقات کی وجہ سے معدنیات کے ذخائر اور مادوں سے متعلق علم میں اضافہ ہو گیا۔ اسی کی وجہ سے تیل کے رنگوں سے بورڈ یعنی تختے رنگنے کی شروعات ہوئی۔ سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے قدرت اور فطرت کے مشاہدے کی وجہ سے قدرت کی خوردبینی تصویر کشی کرنے کے علاوہ انسان کی طبعی ساخت کی خصوصیات ظاہر کرنے والی شکلیں اور تصویریں بنانا بھی آسان ہو گیا۔ اس حوالے سے لیونارڈو دا ونچی اور مائیکل اینجلو کی خدمات نہایت اہم تصور کی جاتی ہیں۔ سائنس کا ارتقاء۔ 17ویں صدی عیسوی میں فطرت کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں نے جدید سائنسی علوم کی بنیاد ڈالی۔ براہ راست ذاتی مشاہدے کے ذریعے سائنسی اصولوں کو زمانی و مکانی اہمیت حاصل ہوتی ہے، جیسے اسے ثابت کرنا، نئے وضع کیے گئے اصولوں کو ہم آہنگ کرنا اور نئی سائنسی اصطلاحات وضع کرنا۔ ان کوششوں کی وجہ سے جدید سائنس مزید ترقی یافتہ ہوتی چلی گئی۔ سائنسی ادارے۔ سائنسی تحقیقات کے لیے یورپ میں چند ادارے قائم کیے گئے تھے۔ یہ ادارے انگلینڈ اور فرانس میں سائنسدانوں کے تحقیقی مضامین شائع کرنے والے رسائل اور جرائد جاری کرنے اور مراسلت کرنے، شکوک کا ازالہ کرنے، فکری تبادلہ خیال کرنے وغیرہ جیسے امور انجام دیتے تھے۔ عزیز طلبہ، براعظم یورپ میں جو سائنسی ادارے قائم کیے گئے، ان اداروں میں روم کا اکیڈمی آف دی لنکس آئڈ یا لنکسن اکیڈمی کافی مشہور ہے۔ اسی طرح فلورنس میں قائم کردہ اکیڈمی فار ایکسپیریمنٹ بھی بہت مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن میں واقع رائل سوسائٹی فار امپروونگ نیچرل نالج اور فرانس میں موجود فرینچ اکیڈمی آف سائنسز وغیرہ بہت اہمیت کے حامل تھے۔ مختلف شعبوں میں سائنسی ایجادات۔ عزیز طلبہ، دور نشاط الثانیہ میں مختلف شعبوں میں سائنسی ایجادات ہوئی، جن میں بطور خاص اس زمانے میں کمپاس، دوربین، خوردبین، تپش پیما اور وزن پیمائی کے آلات ایجاد ہوئے۔ خوردبین کی ایجاد کی وجہ سے خوردبینی جراثیم کا مطالعہ کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے علاوہ رابرٹ بائل نے یہ پتہ لگایا کہ کسی گیس کی کثافت اس کے دباؤ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسے بائل کا قانون کہا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن، نائٹروجن اور آکسیجن جیسی گیسوں کے بارے میں تحقیقات شروع ہوئی۔ علم طبیعیات میں تپش، آواز وغیرہ کے مطالعے کو ترجیح حاصل ہو گئی اور علم الحیوان میں جانوروں کی درجہ بندی کی گئی۔ کپڑوں کی صنعت۔ عزیز طلبہ، مختلف شعبوں میں جو سائنسی ایجادات ہوئیں، ان میں کپڑوں کی صنعت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بطور خاص انگلینڈ میں اون سے کپڑے بننے کا پیشہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس کی نوعیت گھریلو پیشے کی تھی۔ 1738 عیسوی میں جان کے نے دوڑتا کرگھا ایجاد کیا۔ اس کرگھے کی وجہ سے
کپڑا بننے کی رفتار میں نہایت اضافہ ہو گیا۔ اس کا اگلا مرحلہ اسپننگ جینی نامی مشین کی تیاری تھی۔ انگلینڈ میں جیمز ہارگریوز نے یہ مشین تیار کی۔ اس مشین پر ایک ہی وقت میں سوت کی 8 ریلیں لگائی جا سکتی تھی۔ اس مشین کی ایجاد کی وجہ سے کم وقت اور کم محنت میں کام کی رفتار میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ 1769 عیسوی میں رچرڈ آرک رائٹ نے سوت کاٹنے کے لیے ایک بہتر مشین تیار کی۔ یہ مشین پچھلی مشین کی ترقی یافتہ شکل تھی، جس کے ذریعے مزید مضبوط اور باریک دھاگے تیز رفتاری کے ساتھ تیار کیے جانے لگے۔ کپڑوں کی صنعت کو مزید فروغ دینے کے لیے 1779 عیسوی میں سیموئل کرامپٹن نے سوت کی کتائی کے لیے میول نامی مزید ترقی یافتہ مشین تیار کی۔ اس مشین کی ایجاد کی وجہ سے کپڑوں کی کتائی کی رفتار میں تقریباً 200 گنا اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1785 عیسوی میں ایڈمنڈ کارٹ رائٹ نے مشینی کرگھا تیار کیا۔ اس کے علاوہ 1793 عیسوی میں ایل وٹنی نے کاٹن جین نامی مشین ایجاد کی۔ اس مشین کی وجہ سے کپاس سے سرکی کے دانوں کو بڑی تیزی کے ساتھ الگ کیا جانا ممکن ہو گیا۔ دھات سازی کا علم۔ عزیز طلبہ، مختلف شعبوں میں جو سائنسی ایجادات ہوئیں ان میں دھات سازی کا علم بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انگلینڈ میں لوہے کی کانیں تھیں۔ ان کانوں سے حاصل ہونے والے معدنی لوہے سے خالص لوہا بنانے کی تکنیکوں کو بہتر بنانے کی شدید ضرورت تھی۔ اس معدنی پیداوار کو خالص بنانے کے لیے لکڑی کے بجائے پتھر کا کوئلہ استعمال کیا جانے لگا۔ پتھر کے کوئلے کے استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ درجہ حرارت کی حامل بھٹیاں تیار کر پانا ممکن ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر لوہے کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا۔ آگے چل کر کوئلے کی بھٹیوں کو موافق طریقے سے گرم کرنا اور کوئلے کی بھٹیوں میں ہوا کی مناسب گزر کے لیے بھی علیحدہ مشینیں بنائی گئیں۔ اسی درمیان 1783 عیسوی میں لوہے کا سیال سانچے میں ڈھال کر فولادی پٹیاں مثلاً ریلوے کی پٹریاں وغیرہ تیار کرنے کا طریقہ بھی ایجاد ہو گیا۔ 1865 عیسوی میں لوہے کے سیال کی شکل بدل کر اسے خالص اور ٹھوس لوہے میں تبدیل کرنے کا طریقہ دریافت ہوا، جس کی وجہ سے دھات سازی کی صنعت کا نقشہ ہی بدل گیا۔ مشینوں کا استعمال۔ کسی ایک شعبے میں کوئی مشین ایجاد ہو جانے کے بعد لوگ اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اسی مشین کو کسی دوسرے شعبے میں کیسے استعمال کیا جائے۔ اسی غور و فکر کے نتیجے میں نئی مشینیں تیار ہونے لگیں، جن میں خاص طور پر 1783 عیسوی میں بیل نے کپڑوں پر چھپائی کرنے کے لیے رولر سلنڈر پرنٹنگ ایجاد کی۔ اس کے علاوہ 1809 عیسوی میں جوتوں کے اندرونی تلے اور کیلے ایک ساتھ جوڑنے کا کام مشین کے ذریعے کیا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کپڑے سینے کی سلائی مشین بھی ایجاد ہو گئی۔ جیمز واٹ نے بھاپ سے چلنے والا انجن تیار کیا۔ شروعات میں یہ انجن کوئلہ اور کچے لوہے کو کان سے باہر نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آگے چل کر اس انجن کو کپڑا سازی کی صنعت میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ بھاپ سے چلنے والا ناگر، فصل کاٹنے والی مشین اور گھاس صاف کرنے والی مشین وغیرہ جیسی مشینیں بھی تیار ہو گئیں۔ ان مشینوں کی ایجاد کی وجہ سے زراعت اور کھیتی باڑی کے کاموں کی رفتار میں بھی قابل قدر اضافہ ہو گیا۔
اس کے علاوہ امریکہ میں رابرٹ فلٹن نے کلیئر ماؤنٹ نامی کشتی کو بھاپ کے انجن کی مدد سے چلانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جارج اسٹیفنسن نے زمینی نقل و حمل کے لیے بھاپ کی قوت کا استعمال کرنے کا پہلا تجربہ کیا۔ بھاپ سے چلنے والا ریلوے انجن بھی تیار کیا گیا۔ اس ریلوے انجن نے لیورپول سے مانچسٹر کے درمیان پہلی مسافت طے کی۔ آگے چل کر ریلوے کا نیٹ ورک کافی پھیل گیا۔ یورپ میں ریلوے کی خدمات شروع ہو جانے کی وجہ سے کافی کم وقت میں طویل سفر طے ہونے لگے۔ ان تمام ایجادات کی وجہ سے انگلینڈ کے بیوپاریوں اور تاجروں کو دوسرے ملکوں میں اپنی نو آبادیات قائم کرنے میں بہت مدد ملی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر تاریخ کے سبق نمبر 1 یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور اور سائنس کا فروغ کا حصہ اول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو بغور مکمل دیکھا ہوگا اور اہم نکات کو اپنی بیاضوں میں بھی لکھا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد مذکورہ سبق کے حصہ دوم کا ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اسی طرح کے دیگر ویڈیوز دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ای کنٹینٹ فار اردو میڈیم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد دیگر موضوعات پر مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔